والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ آیت کریمہ تحویل قبلہ کے تعلق سے نازل ہوئی. اسی کے پیش نظر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تحویل قبلہ کا مسئلہ اسلام میں بڑا اہمیت کا حامل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بار بار تحویل قبلہ کی آیات کو دہرایا ہے. اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ایک آیت کریمہ آئی تھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق اور مغرب اللہ رب العالمین کے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جہاں چاہو اپنا چہرہ پھیر لو. لیکن اس آیت کریمہ کے صرف 2 رکوع کے بعد مسلسل 2 رکوع اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ پر بحث کی. اسی لیے کہ صحابہ کرام یعنی کہ وہ مہاجرین صحابہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی نظر میں کعبہ کی عظمت کتنی زیادہ تھی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. مکہ میں رہنے اور اس کے بعد زمانے جاہلیت سے ہی کعبہ کی تعظیم چلی آ رہی ہے. تو صحابہ کرام کی نظر میں کعبہ کی تعظیم تو شروع سے ہی راسخ ہے. لیکن مدینہ آنے کے بعد 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس لیے کہ جو شے ہمارے نزدیک سب سے معزز اور مقدس ہے اس کی طرف ہم پیٹھ کر کے نماز ادا کریں. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جانچا پرکھا پوری طریقے سے جانچ پڑتال کی کہ آیا ان کے قلب کے اندر میں آج بھی زمانے جاہلیت کی برسم بسی ہے یا نہیں بسی ہے. لیکن آپ مہاجرین صحابہ کی تاریخ پڑھیں تو کسی طریقے کا کوئی شائبہ نظر نہیں آیا. آپ نے بلا قیل و قال کے بیت المقدس کی طرف یہاں پھر سے اس واقعہ کو دہرایا گیا اور یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ پھر سے یعنی صحابہ کرام کو بھی یہ دلجوئی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرہ کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو. یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور تمام انبیاء کرام. آپ اس آیت کریمہ کا یہ جو 5 جملہ آیا، پہلا جملہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان، والکتاب، کتابوں پر ایمان، والنبیین، نبیوں پر ایمان لانا. یہ ایمان کے 5 جز کا ذکر یہاں کیا ہے. آپ اس کا تقابل کریں سورۃ العصر کے اندر. اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارا انسان کیا ہے؟ خسارہ. الا الذین آمنوا وعملوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لایا، عمل صالح کیا، تواصوا بالحق یعنی حق کی تلقین کی، اور تواصوا بالصبر پریشانی تکلیف آنے پر کیا کیا؟ صبر کیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے نہ تو ایمان کی، نہ تو ایمان عمل صالح کی، نہ ہی تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، یعنی کسی قسم کی آپ نے یہاں پر تفصیل نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ۔ تو وہاں اللہ نے صرف ایمان کا ذکر کیا، یہاں اس کی تفصیل کر دی۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے اور ایمان کن چیزوں پر لانا ہے؟ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر اور اچھی اور بری تقدیر پر، 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن یہاں تقدیر کی بحث نہیں ہے، یہاں آیت بر کی بحث ہے کہ نیکی کیا ہے اسلام کی نظر میں، ہم کون سا عمل کریں جو اللہ کے نزدیک وہ نیکی شمار ہوتی ہے۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بظاہر نیکی کا عمل تو کرتے ہیں لیکن اس میں ریاکاری شامل ہوتی ہے، تو بظاہر وہ نیکی لوگوں کو دکھتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ نیکی نہیں ہے۔ تو اس نیکی کا ایک میزان اگر دیکھیں، اگر اللہ پر ایمان ہے اور اس کے یوم آخرت پر ایمان ہے، یعنی بعث بعد الموت کی زندگی پر اگر ایمان ہے، تو انسان کی جو نیکی کرنے کا جو جذبہ ہے اس نیکی کے اندر میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری نیکی اللہ رب العالمین کے نظر میں مقبول اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نیکی ہم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نہ کریں۔ اس لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ انسان کو اگر اللہ پر مکمل ایمان ہے اور بعث بعد الموت کی زندگی پر مکمل یقین ہے، تو اس نیکی کے اندر میں اللہ کی خوشنودی اور حساب و کتاب کا جذبہ کار کرتا ہے۔ تو انسان کی نیکی کیا ہوتی ہے اور پختہ ہوتی ہے۔ آپ کتنی بھی نیکی کریں لیکن ریاکاری کا شائبہ اس میں ہے تو کوئی بھی نیکی اللہ کے نزدیک نہیں۔ تو آمن باللہ والیوم الآخر، اور یہاں خصوصاً ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرشتہ، نبی اور کتاب کو ایمان کی رسالت پر جمع کر۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ایمانیات ثلاثہ ہی کامیابی کسے مانا؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور بعث بعد الموت کی زندگی پر ایمان۔ قرآن کریم کا اگر مجموعہ آپ دیکھیں تین چیزوں پر مشتمل ہے، فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں، ان تینوں کو ایک ساتھ اس لیے ملا دیا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ انبیاء کرام، اللہ کا پیغام لے کے آنے والا کون؟ فرشتہ۔ اگر ہمارا ایمان فرشتوں پر نہیں ہے تو گویا ہم اللہ کے اس پیغام کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہی گمراہی دوسرا سید احمد خان کے اندر میں پیدا ہوئی، اس لیے کہ اس نے فرشتوں کو مانا ہی نہیں کہ فرشتہ بھی کوئی مخلوق ہے۔ جب فرشتہ ہی مخلوق نہیں ہے تو پھر کتاب لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ گئی، اللہ کے اس پیغام کو نبی تک کس نے پہنچایا؟ اسی لیے انبیاء کے اوپر اللہ کا پیغام لانے والا کون؟ اور جو پیغام لے کر کے آیا وہ ریکارڈ کہاں ہوئی؟ کتاب کی شکل۔ اور کس کو لا کر کے دیا؟ نبی کو لا کر کے۔ تو تینوں کو اگر آپ ملائیں تو ایک چیز بن جاتی ہے ایمان بالرسول۔ اور یہی 3 چیز اگر انسان کی زندگی میں موجود ہے تو انسان کیا ہے؟ اگر کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے لیکن اللہ پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، بعث بعد الموت کی زندگی پر ایمان نہیں، تو وہ نیکی تو کر رہا ہے، اس کا صلہ، اس کی جزا جو ہے اللہ اسے اسی دنیا میں عطا فرمائے گا، قیامت کے دن اسے کچھ بھی نہیں۔ نیکی اللہ کے یہاں اس وقت کارآمد ہوگی جب آپ کی نیکی ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے ساتھ ہو۔ یہاں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتلا دیا گیا ہے کہ صرف کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا یہی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کے اندر میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شامل ہے۔ آپ صرف کعبے کی طرف رخ کر لینا اسی کو ایمان نہ سمجھے، اسی کو نیکی نہ سمجھے۔ نیکی شرط ہے، کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور کتاب، فرشتوں اور نبیوں پر ایمان۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وابن السبیل۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے نماز سے پہلے مال کا ذکر کیا، بڑی عجیب بات ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز کی اہمیت اسلام کی نظر میں بڑا نمایاں مقام رکھتی ہے، نمایاں حیثیت رکھتی ہے نماز، اس لیے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے نماز کو مؤخر کیا اور پہلے مال کا ذکر کیا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ رب العالمین نے جو مال تمہیں عطا کیا ہے اور اس سے تو محبت بھی کرتے ہو، اس میں تو مال سے ہی محبت تو ہے، اور مال جیسی عظیم شے جو کہ انسان کی نظر میں بڑی محبوب ہوتی ہے، اگر وہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرتا ہے تو گویا کہ اللہ پر اسے اس لیے کہ تمہاری نیکی اس وقت تک نیکی کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم اپنی محبوب شے کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے محبوب اور پسند ہے۔ مال کیا ہے انسان کی نظر میں؟ سب سے محبوب اور عظیم شے مانی جاتی ہے۔ اسی کا ذکر اللہ نے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال۔ اب مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا اور اس کی کیٹیگری بتلا دی، آغاز کہاں کہاں سے کرنا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، سب سے پہلے رشتہ دار، وَالْيَتَامَى، یتیموں کو، وَالْمِسْکِین، مسکین کو دے، وَابْنَ السَّبِیلِ، مسافر، وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مانگنے والوں، وَفِي الرِّقَابِ، اور غلاموں کی آزادی، یعنی گردن کی آزادی۔ گردن کی آزادی سے مراد ہے کہ کوئی قیدی ہے جو بغیر کسی غلطی کے مظلومیت کی حالت میں کسی جیل کے اندر میں بند ہے، آپ نے اپنا مال خرچ کر کے اسے جیل سے باہر کیا، گویا کہ آپ نے اس کی گردن کو کیا کر دیا؟ آزاد کیا۔ یہ ہے وفی الرقاب، یعنی ان 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر تفصیل میں جائیں تو یہ 6 چیزوں میں ہی بہت سارا اوقات صرف ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک کیٹیگری بتلا دی کہ اگر انسان کی زندگی کے اندر میں ان لوگوں کی محبت شامل حال نہیں ہے تو ایسی نماز کی تو کیا ضرورت ہے؟ اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ نماز انسانیت کی ہمدردی کو آپ کے قلب میں نہیں اتار پائی تو کیا ہے؟ نماز کے آپ لاکھ پڑھیں لیکن کوئی انسان مجبوری کی حالت میں اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے اور آپ وہاں سے نکل گئے، آپ کے اندر کیا ہے؟ ہمدردی نام کی شے نہیں ہے۔ ہمدردی یہ اسلام میں بڑا عظیم مقام رکھتی ہے، اسی لیے تو کہا کہ ہر انسان کو ایک دوسرے سے بحیثیت انسان ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، کوئی بھی ہو۔ ہمدردی کرنے کی جہاں ضرورت پڑے انسان کو ہمدردی کرنے کے لیے کوئی ذاتی، کوئی مسلکی، کوئی مذہب نہیں دیکھتا، جہاں ہمدردی کا جذبہ کرنا۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کے اس مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہیں ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ تمہارے قلب کے اندر نہیں پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے ہمدردی اسلام میں کوئی اہمیت رکھتی ہے، اور ہمدردی ہی کا تو یہ نتیجہ ہے کہ انسان اپنی جو سب سے محبوب شے ہوتی ہے مال، یہ رشتہ داروں میں خرچ کرنا ہے، یتیموں میں خرچ کرنا ہے، مسکینوں میں خرچ کرنا ہے، سائلین میں خرچ کرنا ہے۔ اب جو سائل مانگنے والے آتے ہیں اور ایک مسکین ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جو ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے دستبردار نہیں کرتا، اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا، ایسا شخص کیا ہے؟ مسکین ہے۔ اور سائل کیا ہے؟ مانگنے والا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، لیکن سائل کو بھی جو ہم جھڑک دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر تمہارے دروازے پر کوئی سائل آیا تو انہیں ہرگز نہ جھڑکو، اگر دینا ہے تو دو، نہیں تو اچھی بات ہے کہ جھاڑنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. نماز قائم کرو اور زکات. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. اسلام کی نظر میں معاملات بھی بڑی ہے. معاملات میں سب سے پہلا کام ہوتا ہے ایفاء عہد کا. انسان کیا ہوتا ہے کہ بظاہر نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، زکات بھی ادا کرتا ہے، حاجی صاحب بھی ہے، ہر وقت تسبیحات گھماتے رہنا ہے، لیکن وعدے کا پکا نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں معاشی نظام، آپ کے کاروبار اگر کسی سے ہو، کسی سے تجارتی میں آپ کا ایک رشتہ قائم ہے، تو دیکھیں آج تجارت کے معاملے میں، کاروبار کی زندگی کے اندر بھی، اس دنیا میں لوگ ایفاء عہد کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. معاملات کے اندر میں انسان کا پکا ہونا انسان کی کردار کو ظاہر کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ لاکھ اسے لوگ برائی کے لقب سے ملقب کرتے رہے، لیکن اگر اس کا معاملاتی زندگی بہتر ہے تو لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے کہ یہ شخص ظاہر میں کچھ ایسا ہے لیکن معاملات میں بڑا بہترین ہے. اسلام میں معاملاتی زندگی میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اور جب کوئی عہد کرے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اور جب دکھ ہو، مصیبت کے جب میدان میں آئے آپ، تو صبر کے دامن کو تھام لیں. یہی تو ایمان کی زندگی ہے. ایمان اگر آپ نے قبول کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کی زندگی میں ایسا نہیں کہ پھولوں کی سیج پر آپ کو بیٹھایا جائے گا. خاردار راستوں سے آپ کو گزرنا ہوگا. اس لیے اگر تکلیف آئے اسلام کی دنیا میں، اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے. یہی لوگ ہیں جو اپنے قول میں بھی سچے ہیں، اپنے عمل میں بھی سچے ہیں. اولئک هم المتقون. اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرتی توفیق دینا بھی.